علاج خالی انڈور کا نام نہیں ہے. علاج تو یہ ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد آپ پرسکون ہو جائیں, آپ خوش باش ہو جائیں اور آپ کی زندگی بہترین ہو جائے. اور یہ تو سب کے لیے, ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے کبھی نشہ نہیں کیا, ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک جرنی ہے جو چلتا رہتا ہے زندگی میں. جنہوں نے کبھی نشہ نہیں کیا لیکن کچھ نہ کچھ قباحتیں انسان ایکیومولیٹ کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد, ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے انسان کچھ نہ کچھ بری عادتیں جمع کرتا ہے اور کچھ ایڈکٹیو بیہیویئر جمع کرتا ہے. جیسے اوور ایٹنگ ایک بیہیویئر ہے جو کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں جمع کر لیتے ہیں اپنے ساتھ, اور یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 100 دن ہے انڈور, اس کی صرف ایک وجہ ہے اور اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ کوئی بندہ اگر باہر یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ 100 دن اندر آ جاتا ہے, پر بے شمار لوگ اندر نہیں آتے, وہ باہر ہی یہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو کہ اسکائپ پہ یا لانگ ڈسٹنس کاؤنسلنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کبھی انڈور میں نہیں جاتے. اور بہت سے تو ایسے ہیں جن کے والدین کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ خود نہیں آتے, ان کے والدین آتے ہیں. تو پھر جب وہ اوپر چلتا رہتا ہے تو اگر وہ چلتا رہتا ہے تو پھر وہ ایک فلور پہ آ جاتا ہے اور وہ سٹیپ کرتا ہے, فلور پہ سٹیپ کرتا ہے. تو اب اگر وہ اس فلور پہ سٹیپ کرتا ہے تو پھر اگر وہ رک بھی جاتا ہے تو وہ نیچے نہیں جائے گا, کیونکہ وہ ایک پلیٹیو پہ, فلور پہ سٹیپ کر چکا ہے. لیکن اگر اس نے اوپر کے فلورز بھی طے کرنے ہیں, اوپر کے فلورز پہ بھی جانا ہے, تو اس کو پھر واپس ادھر آنا پڑے گا ایسکیلیٹر کی طرف جو کہ نیچے جا رہا ہے اور وہ اس کے اوپر جا رہا ہے, اور پھر ایک فلور آ جائے گا. یہ 100 ڈیز تو نان ایشو ہے نا, یہ بیسیکلی نان ایشو ہے, اور اس نان ایشو کو چمٹے رہنے کی وجہ سے سب اندر ہے. اگر کوئی اس نان ایشو سے نہ چمٹا ہوتا تو وہ کبھی اندر ہوتا ہی نہ, ایک دن کے لیے بھی نہ ہوتا. جتنے لوگ بھی اندر ہیں انویریبلی موسٹلی وہ اس وجہ سے اندر ہیں کہ وہ اس نان ایشو سے چمٹے ہوئے تھے. اگر 6 مہینے پہلے یا سال پہلے یا 2 سال پہلے ان کے والدین کہتے کہ چلو تمہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرواتے ہیں اور جو تمہیں راستے بتائے کہ تم کس طریقے سے نشے کے بغیر اچھی زندگی گزار سکتے ہو, اور وہ کہتا کہ جی میں چلتا ہوں, تو ایسے بندے کو کبھی بھی انڈور نہیں آنا پڑتا. جو لوگ بھی انڈور میں آئے ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی ان کے والدین نے علاج سجیسٹ کیا تو انہوں نے آگے سے بغاوت کی, آگے سے رد عمل کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں, آپ کو علاج کی ضرورت ہے, آپ کا دماغ خراب ہے, میں نشے سے خوش ہوں, آپ میرے نشے سے خوش نہیں ہیں تو جائیں اپنا علاج کرائیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں, یا میں تو کم سے کم کر رہا ہوں. کیونکہ کل بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے ہمارے پاس جو انڈور میں ہے, تو وہ مسلسل اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ دوسرے لوگ جو یہاں پہ ہیں میں سب ان کی طرح میں نہیں ہوں, میں تو بہت ایک آدھ نشہ کرتا تھا اور بہت کم کرتا تھا. سارے پیشنٹ ہی جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل باقیوں جیسا نہیں ہوں, میں تو بہت یونیک اور کم نشہ کرنے والا, اور میرے تو بس ایک ہی نشہ تھا, لوگ تو 4 5. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایڈکٹ نہ ہو, ونس ان اے بلو مون نشہ کرتا ہو اور اس کی زندگی خراب نہ ہو, تو اس کے والدین اس کو ولنگ ویز چھوڑ جائیں گے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مقابلے میں میرا معاملہ بہت کم تھا. اچھا, تو جب ہسپتال میں بندے کو پتہ چلے کہ باقی مریضوں کی بیماری زیادہ ہے, جیسے دل کے ہسپتال میں 40 مریض ہوں اور ایک مریض کو پتہ لگے کہ باقی سب کی بیماری میرے سے زیادہ ہے, تو وہ گھر چلا جائے گا. باقی سب کو 4 سٹنٹ پڑ رہے ہیں تو اس کو تو ایک ہی پڑ رہا ہے, تو اس کو گھر چلے جانا چاہیے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟
ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.